السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا عن جابر بن سمرة يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الثوم فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه۔ جابر بن سمرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان بنے، ان کے گھر پر قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اس کا بچا ہوا حصہ ابو ایوب کے پاس بھیجوا دیتے۔ ایک بار آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھیجوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا تذکرہ فرمایا کہ آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب اس کھانے میں لہسن تھا، کچا لہسن، اور میں یہ لہسن کھاتا نہیں ہوں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرام ہے، فوراً پوچھ بیٹھے احرام ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ولیکنی اکرہہ لاجل ریحہ، حرام نہیں ہے بلکہ اس کی بو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث جہاں لہسن کے بارے میں ہے، وہاں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ میزبان رسول تھے، آپ جلیل القدر صحابی تھے، ایک بڑا امتیازی مقام آپ کو حاصل تھا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب آپ کی کنیت ہے، اور خالد بن زید آپ کا نام ہے، قبیلہ نجار سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننیحالی قرابت کا تعلق حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس سے پہلے ہی وہ اور ان کی بیوی دونوں لوگ مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سارے صحابہ پروانہ وار آپ کی طرف دوڑے اور لپکے، اور سب کی یہ چاہت اور تمنا تھی، دلی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں ٹھہرے۔ ہر کوئی اپنے ماں باپ کو فدا کر رہا ہے، ہر کوئی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں ٹھہریے، اللہ کے رسول ہمارے یہاں قیام کیجیے۔ ہر شخص یہ چاہتا کہ وہ اونٹ کی نکیل کو پکڑے، اونٹ کی لگام کو پکڑے، ہر شخص یہ چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے اونٹ کی لگام کو چھوڑ دو، اونٹ کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں جس کو میزبان بننا ہوگا اس کے گھر کے سامنے یہ رک جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ لوگ بشوق دیکھ رہے تھے، بہت ہی اشتیاق کے ساتھ دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہیں یہ شرف کس کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ اونٹنی چلتی رہی اور آخر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ٹھہری۔ بہرحال میزبان رسول کا جو شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، آپ کا 2 منزلہ مکان تھا، آپ نے پیش کیا کہ اللہ کے رسول 2 منزلہ مکان ہے، جو آپ کو پسند ہو اس میں آپ قیام کیجئے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، اس لیے نیچے والا مکان زیادہ بہتر ہے رہنے کے اعتبار سے۔ بہرحال نیچے والے مکان میں رہنے لگے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھانا آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، کھانا کھاتے اور تھوڑا سا بچا ہوا حصہ ابو ایوب کے پاس بھیج دیتے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کے ہاتھ لگے ہوئے ہوتے برکت کے طور پر وہاں پر ہاتھ لگاتے، وہیں سے لقمہ اٹھا کر کے کھاتے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بالکل لگایا ہی نہیں، کہیں آپ ناراض تو نہیں، کہیں کھانا آپ کو پسند تو نہیں۔
کہیں کوئی اور وجہ تو نہیں؟ فوراً بےتاب ہو کر کے آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لہسن تھا، اس وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا، کچا لہسن تھا۔ پھر دوبارہ سوال ہوا، دوبارہ دریافت کیا کہ اللہ کے رسول لہسن تو میں کھاتا ہوں، کیا لہسن حرام ہے جس کی وجہ سے آپ نے نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، ولیکنی اکرہ لاجل رہ، اس کی بو، اس کے اندر ایک خاص قسم کی بو ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں تو اس کی بو کی وجہ سے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ فوراً صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول انی اکرہ ما تکرہ، انی اکرہ ما تکرہ، جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہسن کھانا چھوڑ دیا۔ یہ ہے صحابی کا مقام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر، آپ کے طریقے پر، آپ کے ایک ایک عمل پر مر مٹنے والے کہ اللہ کے رسول جس چیز کو آپ نہیں کھا رہے ہیں، جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کو میں بھی پسند نہیں کرتا ہوں، جس کو آپ نہیں کھا رہے ہیں اس کو میں بھی نہیں کھا رہا ہوں۔ بہرحال ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بھی بڑا مقام ہے، تمام غزوات میں آپ کی شرکت ہوئی، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ زندہ رہے، اور جو مشہور لڑائی ہوئی قسطنطنیہ کا غزوہ ہوا، قسطنطنیہ کی جنگ ہوئی یزید کی سرپرستی میں، اس میں بھی آپ کی شرکت ہوئی۔ آپ بیمار تھے اور اس کے باوجود آپ نے اس میں شرکت کی، اور آپ نے یزید کو بلا کر کہا کہ سنو، اگر میرا اس غزوے میں، اس جنگ میں میرا انتقال ہو جائے تو دشمن جہاں تک تم میری لاش لے کر کے تم جا سکتے ہو وہاں لے جانا، اور وہاں جا کر کے مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بالکل جو قسطنطنیہ کی جو شہر پناہ کے اس کی دیوار کے نیچے انہوں نے ان کو دفن کر دیا۔ بہرحال یہ ان کا جذبہ تھا، ان کا مقام تھا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی جو تشریح انہوں نے کی ہے کہ اے لوگوں تم لوگ یہ سمجھتے ہو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تم لوگ اپنے آپ کو بالکل خطرے میں مت ڈالو، یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں، اس کی تشریح یہ نہیں۔ یہ تو ہم انصاریوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کبھی ایک بار بہت شدید گرمی تھی، غزوے کا موقع تھا، اور اس میں کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم کھیتی باڑی میں لگ جائیں، ہم اپنی کھیتی کے پکنے کا وقت ہے اس میں لگ جائیں، اس کی دیکھ ریکھ میں لگ جائیں، تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کھیتی میں پڑ کر کے ایسا نہ ہو تم غزوے سے رک جاؤ، ایسا نہ ہو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے رک جاؤ۔ اسی موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی تشریح فرمائی۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں کئی مفہوم نکلتا ہے اور کئی اشارہ ملتا ہے۔ ایک اشارہ تو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان ہے تو اس کو چاہیے، اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ کھانا کم بنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو کھانا مہمان کے لیے آیا ہوا ہے اہل خانہ اور گھر والے بھی اس کے محتاج ہیں، وہ بھی کھانا چاہتے اس میں سے تھوڑا سا، تو مہمان کو چاہیے کہ تھوڑا سا کھانا بچا دے، کھانا چھوڑ دے، کچھ کھائے کچھ چھوڑ دے تاکہ میزبان بھی کھا لے۔ یہ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی معزز شخصیت ہو، کوئی بہت بڑا بزرگ ہو، کوئی اللہ کا ولی ہو، تو اس کا جھوٹا وہ کھا سکتا ہے برکت کے طور پر، جیسے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت کے طور پر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ لہسن جو ہے، کچا لہسن، یہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، اور مکروہ تنزیہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہ مکروہ تنزیہی تھا۔ السلام علیکم۔